السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور دو بڑی اہم خبریں ہیں آج. ایک تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا ایک بڑا اہم لیڈر، بلکہ آپ سمجھے کمانڈر ان کا جو ہے مین، وہ گرفتار ہو گیا. اور اس کی گرفتاری کے بعد بڑی حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں، کیونکہ اس نے اب جو گرفتاری کے بعد اگلنا شروع کیا ہے وہ سب کے لیے آئی اوپنر ہے. کچھ لوگوں کے لیے تو نہیں ہے آبویسلی، جو لوگ ان مسئلوں سے ڈیل کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک آئی اوپنر ہے. وہ اس نے کیا کیا باتیں کی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. لیکن ایک اور مسئلہ جو ہمیں ہٹ کر رہا ہے، میں یہ دیکھیں دوبارہ یہ میرے اس پہ بنا یا موبائل میں میسج آیا، اور مجھے یقین ہے اسی ٹائپ کا میسج ہے. ہر واٹس ایپ گروپ میں نا لوگ مجھے بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کی معاشی صورتحال کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور تانے دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو. تو میں اس کو کافی دن سے دیکھ رہا ہوں، کافی دن سے میں اس کے پر سوچ رہا ہوں، اور میں پڑھتا تھا اور مجھے ڈپریشن ہوتی تھی. پھر میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. میں نے کہا اس کا پتہ تو کریں کہ یہ اتنا فرق ہمیں کیسے ہو گیا، یا وہ لوگ جو بالکل بظاہر ہماری طرح کے ہیں وہ کیسے اوپر آ گئے. تو یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ایکچولی یہ آپ سمجھیں کہ پازیٹیوٹی ہٹ مین ہے. یعنی ایک تو اکنامک ہٹ مین آپ نے سنا نا، یہ پازیٹیو چیزوں کو ہٹ کرتے ہیں ملکوں میں. تو ایک طرف دہشت گرد جو ہے کام کر رہے ہیں ہماری تنصیبات کو ہٹ کرنے کا، فزیکل ہٹ کرنے کا، لوگوں کو مارنے کا، اور دوسری طرف یہ اپنا لوگ ہیں جو میسیجنگ کر کے ایک ڈپریشن کریٹ کر رہے ہیں پاکستانی عوام میں. یہ بنگلہ دیش کا پاکستان کو جو کمپیریزن ہے، اور یہ بالکل غلط ہے. میں آپ کو بھی بتاؤں گا کیوں. لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ ٹی ٹی پی پہ خوارجی یا خوارج کے دفاعی شورا کا سربراہ دہشت گرد خارجی کمانڈر نصر اللہ عرف مولوی منصور جو ہے وہ گرفتار ہو گیا. اب یہ ان کے جو کمانڈر ہے نصر اللہ عرف مولوی منصور، اس کو ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل آپریشن کے ذریعے گرفتار کیا گیا. بلکہ میں اگر یہ اتنا کمپلیکس ہے، اگر میں اس کے اوپر فلم بنا دوں تو وہ بلاک بسٹر فلم ہوگی، ایکشن فلم ہوگی اور بلاک بسٹر فلم ہوگی. جتنا ٹائم لگا کر اس کو وہاں پہ پکڑا گیا، اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو ٹریپ کیا گیا باقاعدہ. بہرحال بلوچستان میں ٹی ٹی پی خوارج اور بی ایل اے مجید بریگیڈ کے گٹھ جوڑ سے دہشت گرد کارروائیوں کے لیے اڈے بنانے کا ایک منصوبہ جو ہے وہ بھی ناکام ہوا، شکر الحمدللہ. تو خارجی دہشت گرد نصر اللہ نے بڑے ہوش ربا قسم کے انکشافات کیے، جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا. انہوں نے کہا ٹی ٹی پی بننے سے پہلے بیت اللہ مسعود کے پلیٹ فارم سے تخریبی کارروائیوں میں حصہ لیتا رہا ہوں. خیر یہ تو اب عام سی بات ہے، آبویسلی کر رہا ہوگا، پھر وہاں پہ آ گیا. لیکن انہوں نے کہا آپریشن ضرب عضب کے دوران میں افغانستان فرار ہو گیا تھا. اس وقت ان کو واقعی فرق پڑ گیا تھا یہاں پہ، اور یہ کافی لوگ فرار ہوئے. تو جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان اور پاک افغان بارڈر پہ پاک فورسز کی پوسٹ پہ تخریبی کارروائیاں کرنا اور وہاں پہ لوگوں کو اغوا کرنا، ان سب چیزوں کا بھائی صاحب نے اعتراف کیا. لیکن جو اعتراف آنے والے ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں. یہ تو ہو چکا. اب گرفتاری کے وقت ٹی ٹی پی شورا کے دفاعی کمیشن کے سربراہ کے طور پہ یہ کام کر رہے تھے. اب یہ سوچیں کہ گرفتاری کے وقت یہ ٹی ٹی پی شورا کے دفاعی کمیشن کے سربراہ کے طور پہ کام کر رہا تھا. اور ان کے بقول جو ان کا اپنا بیان ہے، جو ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں تمام تر عسکری، مالی اور انتظامی امور کو مرکزی طور پہ کنٹرول کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کی فگر تھا، سب سے امپورٹنٹ فگر تھا وہاں کا. اور بھارتی خفیہ ایجنسی را نے افغان طالبان کے مکمل پش پناہی کے ساتھ بی ایل اے مجید بریگیڈ اور ٹی ٹی پی خوارج کا الحاق کروایا. اب یہ ایک وہ چیز ہے جس کو ہم پاکستانی ایجنسیز ہو، آئی ایس پی آر ہو، میڈیا ہو، کئی سالوں سے ہم یہ باتیں کر رہے تھے. ہمارے پاس ہم سے انٹرنیشنلی لوگ اس کا پروف مانگتے تھے. اب اس خوارج کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ را جو ہے وہ کیسے الحاق اس نے کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور وہ ان کو فنڈ کر رہی ہے، وہ ان کو ٹریننگ کر رہی ہے. افغانستان کے اندر کہاں ٹریننگ گراؤنڈز ہیں ان کے، اور وہ دہشت گردوں کو وہاں پہ ٹرین کر رہی ہے. پاکستان میں کون ان کا ایسٹ ہے یہاں پہ. اب وہ کئیوں کے نام جو ہیں اور پتے جو ہیں وہ اس دہشت گرد نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو دے دی اپنی انٹروگیشن کے دوران. تو اب دوڑیں آئی ایم شور انڈیا میں بھی لگے گی. بہرحال وہ اس کا کہنا ہے کہ جی بی ایل اے اور ٹی ٹی پی اور را کی خواہشات کا اتحاد ہے. اب آپ سوچیں اس کو مالی مدد کون کر رہا ہے، آپ سوچیں اس کو خیالی مدد کون کر رہا ہے، آپ سوچیں اس کو پولیٹیکل ویژن کون دے رہا ہے، آپ سوچیں اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال کون کر رہا ہے، ٹارگٹس کون آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے جی را کا مقصد تھا کہ بلوچستان کوسدار کے علاقے میں دہشت گردی کے
ٹھکانے بنائے جائیں. تو اب وہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے کہ جہاں جہاں انہوں نے کرنا تھا یا سافٹ کارنرز تھے یا ویک ایریاز تھے ہمارے. اور بی ایل اے ٹی ٹی پی اتحاد کے ہدف کا اصل جو نقصان تھا, اصل جو نشانہ تھا, وہ سی پیک, پاک چائنا دوستی کو سیبوٹاج کرتا. سی پیک کیا ہے؟ سی پیک چائنا کے لیے تو ایک منصوبہ ہے, یہ آنےسٹ سی بات ہے کہ چائنا کے لیے ایک بڑا چھوٹا سا منصوبہ ہے. پوری دنیا میں اس کے اس طرح کے پتہ نہیں 20 منصوبے ہیں, یہ اکیلا نہیں ہے. لیکن پاکستان کے لیے سی پیک جو ہے وہ لائف لائن ہے, یا پاکستان کے لیے بی آر آئی جو ہے وہ لائف لائن ہے. تو اس کو سیبوٹاج کون کرے گا؟ جو پاکستان کا بدترین دشمن ہوگا. تو اب اس نے پہلی باری بتایا کہ یہ ہمارا آبجیکٹیو, مین آبجیکٹیو یہ تھا. تو بی ایل اے ٹی ٹی پی اتحاد کا ایک ہدف اغوا برائے تاوان کر کے گمشدہ لوگوں کا بیانیہ بنانا تھا. یہ جو مسنگ پیپل روز ہمارے کورٹس میں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ایجنسیاں اس کو حاضر کریں, ایجنسی اس کو بلائے اور ایجنسی کہہ رہی ہے ہمارے پاس نہیں ہے. تو بیسیکلی آج اس کا جو ہے ایک بڑا میجر ایویڈنس ہمارے سامنے آیا ہے کہ یہ کر کون رہا ہے. نور ولی کی ہندوستانی سفارت خانے سے ملاقاتیں, رو کے اہلکاروں سے کابل میں بھارتی سفارت خانے میں, وہ کہتے ہیں میں خود ملتا رہا ہوں اور ہر میٹنگ کی انہوں نے تفصیل بتائی ہے, کس سے ملے, اہلکار کون ہے, اس کا نام کیا ہے, کیا کیا بات ہوتی تھی, کیا کیا ہدف دیے جاتے تھے, اس کے پیسے کیسے آتے تھے, ہمیں یعنی بٹ کوائنز میں کر رہے ہیں یا ڈالرز میں کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ کر رہے ہیں وہ سارا کچھ وہاں پہ اب اس نے بتایا. اور ٹی ٹی پی کا تمام پیسہ وہ کہہ رہے ہیں, تمام فنڈنگ اے ٹو زی جو ہے وہ رو کر رہے ہیں. تو نور ولی محسود جو ہے بی ایل اے کمانڈر بشیر زینب سے بھی کابل میں بھارتی سفارت خانے میں کئی بار ملا ہوں, بھارتی سفارت خانے میں. اب یہ دیکھیں کہ بھارت کے اپنے شاید وہاں پہ چند ہزار لوگ ہوں گے, 11-12 ہزار لوگ ہوں گے افغانستان میں, لیکن ان کی پتہ نہیں 14 کے قریب تو کونسلیٹس ہیں. یہ ایسی جگہیں جن کو ڈپلومیٹک کور ملا ہوا ہے. تو کس لیے استعمال ہو رہے ہیں 12,000 لوگوں کے لیے. مولوی نور ولی مسعود جو ہے اس سمے ٹی ٹی پی کی تمام قیادت بھی افغانستان کے اندر موجود ہے, یہ ابھی اس نے انکشاف کر دیا. پھر کہتے ہیں کہ جی بی ایل اے مجید بریگیڈ کا کمانڈر بشیر زیب وہ بھی افغانستان کے اندر موجود ہے. اب وہ جگہ بھی بتائی انہوں نے افغانستان میں کہا. تو اب پاکستان اس کا ایم شور کہ افغان طالبان سے ٹیک اپ کرے گا, ان کو بتائے گا کہ یہ جگہیں یہ نشاندہی ہے, پکڑو اس کو جو تم کہہ رہے تھے ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہے. تو خارجوں کے کمانڈر مفتی نور ولی کے پیچھے عبوری افغان حکومت ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے بی ایل اے والے جو ہیں, ہمارے ڈی ٹی پی والے جو ہیں, ہم آزاد گھومتے ہیں افغانستان میں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جو تمہیں طالبان کہتے ہیں وہ ایویں ہچ پوچ ہے. اور انہیں بلکہ یہاں تک کہا کہ نور ولی مسعود سے تو بی ایل اے سے جب الحاق ہو رہا تھا اس معاملے پہ میری بڑی شدید طرف کلامی ہوئی اس سے. اور بی ایل اے کے کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ بلوچستان کی لوٹ مار میں کوئی اور حصہ دار بنے, بھائی ہم نے کھانا ہے, ہمیں چاہیے یہ سب کچھ. تو یقین ہے کہ ہمیں بی ایل اے کے وہ اب وہ کنونس ہے. نصر اللہ کہتا ہے مجھے تو یہ پتا ہے کہ مجھے تو پکڑوایا ہی بی ایل اے والوں نے ہے, اور اگر اس کی یہ بات اس کے بڑوں کو مل گئی, پتہ چل گئی, جو کہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں, تو پھر بی ایل اے میں اور ٹی ٹی پی میں اختلاف جو ہے وہ ہونے والا ہے, دھڑام تختہ ہونے والا. ٹی ٹی پی کے تمام بڑے اور اہم عہدوں پہ محسود قوم کے لوگ مسلط ہیں. تشکیلوں میں مرنے کے لیے باقی اقوام کے خوارج کو استعمال کیا جاتا ہے. نور ولی سے سوال کرتا ہوں کہ دہشت گردی کی عملی کارروائیوں میں صرف دوسرے قبائلیوں کے بچے کیوں مارے جا رہے ہیں. یعنی وہ کہتا ہے کہ نور ولی دوسروں کے بچوں کو خودکش حملوں سے جنت تک پہنچانے کا تو فتویٰ دیتا ہے, اپنے بچوں کو نہیں بھیجتا وہاں پہ, بلکہ نور ولی اپنے 9 بچوں میں سے کسی کو بھی جنت میں بھیجنے کے لیے استعمال کیوں نہیں کر رہا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کمانڈر نصر اللہ کے اپنا سوالات ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ کبھی کبھی ندامت ہوتی ہے اپنی حرکتوں پہ, میں اتنی آگے نکل گیا ہوں, اتنا آگے نکل گیا ہوں کہ کیا کروں. لیکن خیر یہ تو ایک طرف واقعہ تھا کہ یہ ایک اتنا بڑا ایک درندہ جو ہے وہ بڑی کاوشوں کے ساتھ ہماری سیکورٹی فورسز نے, ہماری انٹیل ایجنسیز نے اس کو پکڑ لیا. اور زندہ پکڑنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے, ورنہ مر جاتا تو ہمیں جتنا کچھ اس نے ویلیوبل ڈیٹا دیا اور جتنی انفارمیشن دی ہے, جتنے لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جتنے اپنے ٹھکانوں کے اس نے پتے بتائے ہیں, وہ ہمیں نہ پتہ چلتا. تو اب ہم کھل کر ان کے پیچھے جا سکتے ہیں. لیکن جن کا ہمیں نہیں پتہ چل رہا وہ ہماری صفوں کے اندر ہے. وہ لوگ ہیں جو مسلسل ڈپریس کرتے ہیں,
मुल्क और कौम से लोगों को। यदि बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश की टेक्सटाइल वहाँ पहुँच गई, बांग्लादेश की फलाह वहाँ पहुँच गई, बांग्लादेश ने इतनी तरक्की कर ली, उनका जीडीपी इतना है, उनका जो है ना वो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये है, उनके रिजर्व्स इतने हैं फॉरेन एक्सचेंज के, तो और हमसे आज़ाद हुए और फिर देखो उनको कितनी आसानियाँ मिल गई है वो। तो ज़रा प्लीज़ एक बात अपने ज़हन नशीन कर लें, 1947 में पाकिस्तान जब बना था तो ये सबसे पहले जो पाकिस्तान मूवमेंट थी ये तो बंगाल से शुरू हुई थी, और बंगाली जो थे उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा, यानी आप समझें इसमें आगे आए थे, और उन्होंने एक पॉलिटिकल काविश की थी, और ये उनका क्रेडिट है, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने की। अब बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान बन गया। अब फॉल ऑफ ढाका होता है 1971 के अंदर, फॉल ऑफ ढाका होता है सडनली। 1 मिनट नहीं लगाया शेख मुजीबुर रहमान ने, उन्होंने कहा हमने अपना नाम पाकिस्तान नहीं रखना। जो पाकिस्तान बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जिन्होंने किया, जोर लगाया, उनको असूलन तो कहना चाहिए था कि ये पाकिस्तान होगा और ये जो वेस्ट पाकिस्तान है ये अपना नाम कोई और का। उन्होंने कहा नहीं, हमने ये नाम नहीं रखना, हमें ये चाहिए ही नहीं। अब उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान ने जितने कर्जे लिए हुए थे, जितने पाकिस्तान ने लोन्स लिए हुए थे, जितने पाकिस्तान ने अपना लोगों की इन्वेस्टमेंट्स कराई हुई थी अपनी गारंटीज दे दे के, बांग्लादेश उनसे मुनहरफ हो गया। उनका हम तो पाकिस्तान है ही नहीं, तो हमने तो वो लोन ही नहीं देना वापस, हमने तो वो इंटरेस्ट ही नहीं वापस करना, हमने तो कुछ नहीं करना। और जितना एसेट बांग्लादेश में था, जो लोन लेकर उनको वहाँ बना कर दिया गया था, जिसमें रेलवेज थी, जिसमें जहाज थे, PIA के वहाँ पे थे, एयरपोर्ट्स थे, रेलवे स्टेशंस थे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, जूट का उनकी जो वहाँ पे एक्सपोर्ट थी सबसे बड़ी जूट की, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो थी, उनका पोर्ट जो था वो बना था उन सारी रकमों से। तो बेसिकली उनके मुल्क में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका था, और उसका उन्होंने एक आना नहीं दिया। वो आज भी पाकिस्तान जो पुराने लोन्स अपने चुका रहा है, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहा है, वो बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर लिए गए लोन्स हैं उनके ऊपर दे रहा है। आप पाकिस्तान का तमाम लायबिलिटीज़ अपने ज़िम्मे ले लें, और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ है इस मुल्क में, और कहें कि जी आज से तुम अपने ओन पे हो, तो आप यकीन दिलाता हूँ कि 2 साल में ये मुल्क जो है वो सबको पीछे छोड़ देगा। तो प्लीज़ जब आप कंपैरिजन करें ना बांग्लादेश और पाकिस्तान की इकॉनमी का, तो लॉजिकल करें। और फिर ये कमांडर नसरुल्लाह जो है ये पकड़ा ना जाता, इसको हुकूमत फांसी लगा दी, क्योंकि बांग्लादेश ने मजहबी लोगों को अपने मुल्क में जो जो किया, उन्होंने पकड़ पकड़ के उनको सजाएं दिलवा के अदालतों से उनको फांसी तख्ता वार तक पहुंचाया। और उन्होंने कहा कि ये रिलीजन जो है तुम्हारा ज़ाती हो ही नहीं सकता, ये स्टेट इसको कंट्रोल करेगी, कि तुम कौन होते हो तो तुम लोगों को उकसाओ या लोगों को जिहाद की तरगीब दो या फला दो। तो बेसिकली पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दहशतगर्द क्यों बच जाते हैं? क्योंकि हमारे सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं, हमारे मदारस हैं, हमारी कुछ जगहें हैं जहाँ पे उनकी सेफ सेंचुरीज हैं, वो आते हैं, फिरते हैं, निकलते हैं, रात को उधर सो जाते हैं, खाना भी मिल जाता है, सुबह को उधर चले जाते हैं, फिर तीसरी जगह सो जाते हैं, वहाँ पे भी उनका ख्याल रखा जाता है, उनको हिफाजत भी होती है ये वो। जब तक दहशत गर्दों के हवारियों को हम उस तरह नहीं मारेंगे, जिस बांग्लादेश ने जिस चीज़ को दहशत गर्द समझा, उसको और उसके हवारियों को तख्ता वार तक पहुँचाया, और जब तक हम स्टेट ओन्ड मॉस्क के ऊपर नहीं आते और प्राइवेट मॉस्क के ऊपर रहेंगे, हम मसलों का शिकार होंगे। ये दोनों बातें सोचने की हैं, सोचिएगा इसके ऊपर। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। ऑल टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।